نور مقدم کو اور سائرہ انعام کو انصاف ملے گا، ان کے والدین کو انصاف ملے گا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نور مقدم ہوں یا سائرہ انعام صاحبہ ہوں، یہ دونوں پاکستانی معاشرے کی وہ خواتین کی اگزامپل میں ان کو کہوں گی جو کہ بڑی عام ہیں پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ یہ ظلم، یہ جبر، یہ امتیازی سلوک بڑا عام ہے۔ دوسری جانب ان کے والدین کو بھی اگر آپ اس لینس سے دیکھیں کہ یہ بھی ایک اگزامپل ہیں ان تمام والدین کے، ان سائلین کے جو انصاف کے طلبگار رہتے ہیں، کورٹ اور کچہریوں کے دھکے کھاتے ہیں۔ تو میں ان سے یہی پوچھوں گی آج کہ کیا امید رکھتے ہیں وہ، خصوصاً جب کہ اب اعلیٰ عدلیہ میں نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں اور ان سے بڑی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں۔ شوکت مقدم صاحب، آپ کے ایک سال ہو گیا، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ ادھر نور مقدم صاحبہ جن کے حوالے سے ہائی کورٹ نے تو باقاعدہ ظاہر جعفر کے 2 اکاؤنٹس پہ، if I'm not mistaken، شوکت مقدم صاحب سزا بھی دے دی۔ اب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی سسٹم کی یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تمام معاملہ، کیونکہ کئی جگہ پر اسے اوپن اینڈ شٹ کیس بھی کہا گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر تاخیر کی جاتی ہے تاکہ انصاف کے طلبگار تھک جائیں، جا کے انتظار کر کے اور پھر پیچھے ہٹ جائیں، پھر پرسوں ہی نہ کریں؟ جی تھینک یو مچ، تھینک یو ڈان نیوز، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ یہ بہت پریسٹیجیس ٹی وی چینل ہے اور میں میڈیا کا، آپ سب چینلز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے نور مقدم کا اور سارہ انعام کا کیس جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے۔ آپ کو جیسے معلوم ہے 20 جولائی 2021 کو میری بیٹی نور مقدم کا بہت دردناک قتل ہوا اسلام آباد کیپٹل سٹی میں، اور یہ ایک طویل عرصہ چلا، بہت مشکل تھا ہمارے لیے اور بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ اور پھر کچہری میں جو ہے وہاں ٹرائل شروع ہوئی اور چلان پیش ہوا، پھر ٹرائل شروع ہوئی، اور پھر 24 فروری 2022 کو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب نے مین کنوکٹ جو تھا ظاہر جعفر کو ڈیتھ سینٹنس دی، اور اس کے 2 اکمپلس 2 ساتھی کو جو ہے 10 سال سزا دی۔ پھر یہ اپیل چلی گئی ہائی کورٹ کو، اور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ 13 مارچ اس سال 2023 کو جو ہے ہائی کورٹ نے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے اس 2 کاؤنٹ پہ اس کو ظاہر جعفر کو، عامر فاروق صاحب نے جو پہلے ایز جج بھی سن رہے تھے، 2 کاؤنٹ پہ مین کنوکٹ کو سزا دی، اور وہ جو 2 تھے اکمپلس ان کی بھی سزا جو ہے برقرار رکھی۔ اب جو ہے مسئلہ جو اپیل کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ ڈیفنس انہوں نے سپریم کورٹ کو کیا ہے، اور ہم نے بھی اپیل کی، کیونکہ اوپن شٹ کیس ہے اور بہت سارے لوگ بہت سوالات کرتے تھے کہ بھئی اور بھی دوسرے لوگ تھے ملوث، جس میں پیرنٹس تھے، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اب قصہ یہ ہے کہ آپ کے سوال جو ڈیلیز، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ کو کہ 8 ہفتے میں نمٹایا جائے، لیکن پھر 8 ہفتے نہیں ہوا، پھر اور 4 ہفتے دیے گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل ٹرائل جو عطا ربانی صاحب نے بہت فیئر ٹرائل کی، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وکیل صاحبان کچھ لاہور سے آتے تھے، وہ ڈیٹ مانگتے تھے الگ الگ، تو اس میں پھر جو ہے ڈیٹ تاریخیں ان کے مطابق دینے سے پھر اور جو ہے نا کیس لمبا ہوتا چلا تو گیا۔ یہ ایک فلا ہے ہمارے سسٹم میں کہ تاریخیں زیادہ نہ دی جائیں۔ اگر تاریخیں زیادہ دی جاتی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ فرمایا اپنے کل پرسوں کہ بھائی تاریخیں نہیں ملیں گی، تو یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں جو 7 مہینے لگے تقریباً مرڈر کے بعد، اور جو ہے 24 فروری کو ہوا یہ 2022 کو سزا سنائی گئی، تو دس کوڈ بی سکویز ٹو اباؤٹ 3 اور 4 منتھ، 3 یا 4 مہینے میں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ میں 1 سال کا عرصہ لگ گیا، یہ بھی تقریباً 4 مہینے میں ہو سکتا تھا۔ تو اور ابھی سپریم کورٹ میں کیس، تو یہ، لیکن اس کے علاوہ جو وٹنسز آتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ان سب میں ٹائم لگتا ہے۔